ناظرین کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوص برا سلام۔ ڈاکٹر سپیک کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ پروگرام کے فارمیٹ سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، ایک میڈیکل اسپیشلسٹ رہتے ہیں، اور وہ اپنی اسپیشلٹی کے تعلق سے آپ کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کسی کورونا وائرس سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہمارا آج کے شمارے کا موضوع رہے گا وہ رہے گا اینڈوکرینالوجی اینڈ کورونا وائرس۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرات نوٹ کیجئے۔ 2 ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی رہیں گی۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں 0194-248-1813 اور 0194-248-1832۔ یہ دونوں نمبرات آپ کی اسکرین پر بھی رہیں گے اور آپ کال کر سکتے ہیں ان پہ۔ تو میں آج کے مہمان کا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شارق رشید مسعودی صاحب۔ آپ وادی کے ایک معروف اینڈوکرینالوجسٹ ہیں۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں اینڈوکرینالوجی کے شعبے میں پروفیسر کی حیثیت سے تعینات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز میں جب ہم اس پروگرام میں ہم کورونا وائرس کے تعلق سے ہی بات کرتے ہیں اور آپ کی اسپیشلٹی پر جو اینڈوکرینالوجیکل ڈس آرڈرس ہیں، ہم کورونا وائرس کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہم حساس زمرے میں ڈال دیتے ہیں، لائک جو ولنریبل پاپولیشن ہے۔ اگر ہم اینڈوکرینالوجیکل ڈس آرڈرس کی بات کریں، عام جو بیماریاں ہیں ان میں ڈائبٹیز ہے، تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے، اوبیسٹی ہے، یا پھر آسٹوپوروسس بھی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ان امراض میں مبتلا ہے تو وہ ولنریبل پاپولیشن میں آ سکتا ہے کیا کووڈ کے تناظر میں؟ بالکل، بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی، کہ کون سے امراض ہیں جو جن کو ہم مانتے ہیں کہ ان میں کورونا وائرس اگر ہو گیا جی، تو اس میں زیادہ پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے سب سے نمبر 1 جو اول نمبر پر ہے وہ ہے اوبیسٹی، موٹاپا یا اوور ویٹ۔ جی، ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے جی، کہ کورونا وائرس تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، جی، لیکن دیکھا گیا جن لوگوں کو پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ان میں اوبیز جو ہوتے ہیں ان میں 10 ٹائمز زیادہ چانسز ہیں، زیادہ اتفاق ہے جی، کمپلیکیشن پیچیدگیاں ہونے کا۔ جی، پیچیدگی کا مطلب ایڈمٹ ہونا، آکسیجن کی ضرورت پڑنا، جی، وینٹیلیٹر پر چڑھنا، ایون خدا نخواستہ فوت بھی ہو جانا، تو وہ مانی جاتی ہے کمپلیکیشن۔ تو یہ ولنریبل پاپولیشن میں آ سکتے ہیں Yes. اگر زیادہ اوبیز کچھ لوگ ہوں۔ یس، اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش۔ اس گھر کی بیٹیاں۔ خوش ہے یہ آسمان زمین، ہر طرف چھائے ہیں ہم ہی، ایسی پھول ہے اپنی کہانی، جھل کر کے جینے جوانی، چلنے دے بس دل کی من مانی، آمن کو چل یا دل، آمن کو چل یا دل، آمن کو چل یا دل۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام جاری ہے ڈاکٹر سپیک۔ آج ہم اینڈوکرینالوجی اور کورونا وائرس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پروگرام کی پہلی کال موصول ہوئی ہے سوپور سے۔ آپ ہیں بلال احمد۔ بلال صاحب، اپنا سوال پوچھیے گا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں سوپور سے ہوں۔ جی جی۔ میرا یہ سوال ہے، میں 4 مئی کو ہوا تھا پازیٹیو، تو اس کے بعد میں نے کوارنٹین کیا، وہ دوائی بھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بولی وہ میں نے اچھی طرح سے اس کا یوز کیا۔ جی جی، پانی بھی پیا جی 14 دن تک کمپلیٹ میں نے کوارنٹائن کیا سر۔ جی جی۔ تو اس کے بعد میں نے ریپڈ ٹیسٹ کیا تو اس میں نیگیٹو آیا سر۔ اس کے بعد RT-PCR کیا تو اس میں پازیٹیو آیا سر۔ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا اس میں کوئی پرابلم ہے زیادہ؟ جی جی،
جی بلال صاحب شکریہ آپ کا سوال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سے جواب جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ان کا کیا جواب ہوگا؟ بلال صاحب نے کہا 4 جون سے، مجھے لگتا ہے وہ 4 مئی سے کہنا 4 مئی 4 مئی سے 4 مئی انہوں نے کہا. تو یہ بہت کامن ہے کیونکہ جو RT-PCR ہے وہ بڑا سینسیٹیو ٹیسٹ ہے. جی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر وائرس کی بہت کم ماترا بھی ہو خون میں تو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جی لیکن جو ریٹ ٹیسٹ ہے یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہے جی وہ تبھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب خون میں زیادہ یا وائرس باڈی میں زیادہ وائرس ہو. جی تو بہت سے لوگ جن کو ایکسپوجر کم ہوا ہو یا جن کی امیونٹی اتنی اچھی ہے کہ وائرس زیادہ نہیں پھیلا ہے جی تو ان کو یا سمٹم ہوتے نہیں ہیں یا سمٹم ہوں گے تو مائلڈ ہوں گے. جی تو ان میں RT-PCR تو پازیٹو آئے گا، اس سے کنفرم ہوگا اس کو وائرس ہے تو اس کو لیکن پازیٹو ہی مانا جائے گا. جی تو ان کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف مانیٹر کرنا ہے لیکن آئسولیٹ کرنا ضروری ہے جی کیونکہ یہ باقی لوگوں کو لگ سکتا ہے. جی خاص کر ان کے جو پیرنٹس ہوں گے جی جی باقی لوگ ہوں گے ان سے تو آئسولیشن رہنا پڑے گا. ہاں اور دوائی وغیرہ کچھ نہیں کھانی ہے، دوائی بالکل نہیں کھانے کی ضرورت ہے، صرف مانیٹر کرنا ہے، صرف احتیاط سمٹم بیسڈ ٹریٹمنٹ لینا ہے. جی پروگرام کی ایک اور کال موصول ہوئی ہے ہمیں. آپ سولینا سے ہیں کلدیپ جی. کلدیپ جی آداب، اپنا سوال پوچھیں. ہلو. ہاں جی جی کلدیپ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ریلیٹڈ ٹو کووڈ ایپلیکیشن کیا ہے سوال ہے. جی جی پوچھیے. جی جی سر ڈاکٹر صاحب میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے ہی اراؤنڈ اباؤٹ 40 ایئر. جی جی تو جو ان کا کووڈ ہو چکا ہے اس وقت. جی آپ ٹیلی ویژن کی ہلو کلدیپ جی آپ ٹیلی ویژن کی ٹیمپریچر ہے فیور کا وہ 99. کلدیپ جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی 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 اس کے بعد سوال پوچھیں تو کیونکہ ان کا سوال جو فیور ٹیمپریچر ہے وہ 99.2 99.3 رہتا ہے. 8 دن ہو گئے آج. جی تو ان کا جو آکسیلے میٹر ہے وہ آکسیمیٹر ہم نے چیک کیا اس کا وہ 96 97 پوائنٹ رہتا ہے. جی تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تو فیور ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کریں آپ ان کے لیے. جی جی بالکل. کلدیپ جی بہت شکریہ آپ کا. سوال کا جواب سنیے ڈاکٹر صاحب سے. فیور ڈاؤن کرنے کے لیے 40 ایئرس ایج ہے. جی بالکل جوان مانیٹر کر رہے ہیں. جی فیور ہے 99 کے اراؤنڈ ہے اور یہ سیچوریشن مانیٹر کر رہے ہیں. جی وہ ٹھیک ہے، وہ 90 سے زیادہ ہے. جی تو ایکچولی ہم فیور مانتے ہیں 100 سے زیادہ. جی فیور 99 جو ہے ان کو اس کو مائلڈ فیور اس کو مائلڈ مانی جائے گی لیکن فیور جو رکھے ہے اوپر والے نے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. تو ضروری نہیں کہ فیور کے لیے ہم دوائی کھائیں. فیور جب انکمفرٹیبل ہو جائے، جب انسان کو اس سے سر درد ہو جائے یا انکمفرٹیبل فیل ہو یا بہت پسینہ آ رہا ہو تو دوائی کی ضرورت ہے. جی تو اگر ان کو لگتا ہے کہ انکمفرٹیبل ہے تو یہ پیراسیٹامول ایک عام دوائی ہے، وہ یہ کھا سکتے ہیں. 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ آتی ہے، 650 کی بھی آتی ہے. جی تو وہ یہ 6 گھنٹے کے بعد کھا سکتے ہیں. جی دن میں میکسیمم 4 ٹیبلٹ 24 گھنٹے میں 4 بار 4 کھانی ہے. جی بٹ ضروری نہیں ہے فیور کے لیے ٹیبلٹ کھانا کیونکہ فیور کے کچھ فائدے ہیں. کہتے ہیں جب فیور چڑھتا ہے تو اس سے کچھ پروسیسز امیونٹی کی جو پروسیس ہے امپروو ہو جاتی ہے اور شاید وائرس مارنے میں باڈی کے کام آتی ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم فیور کو بالکل کنٹرول رکھیں دوائی سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ نیچرلی کیا ہو رہا ہے. جی جیسے اس طرح فیور اگر خود ہی اتر جاتا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ ریکور ہو رہے ہیں. جی اس طرح ہم دوائی سے ہم رکھیں گے پیراسٹامول سے نیچے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی ان کو صرف پیراسٹامول کی ضرورت ہے. SOS جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہیں کاوڈارا سے اعجاز احمد بٹ صاحب. اعجاز صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مجھے سوال پتر برادر تمس بچہ اہن حظ تم درائے کووڈ اہن حظ پازیٹو درائے تم بیٹھے پتہ 14 دۄہن من کورنٹینس. ٹھیک حظ. پتہ کرو تمو سگائے بیٚیہِ ٹیسٹ تو سہ آو بیٚیہِ پازیٹو. وۄنۍ چھِ تم دۄنوے مٲلۍ پتھر بڑ پریشان. أسۍ پرژھو ڈاکٹر صٲبس تم کیٛاہ کرن وۄنۍ. بچس کۭژاہ چھِ ایج حظ؟ سہ حظ آسہِ 10 وُہُر. 10 ؤری. شکریہ اعجاز صاحب. بوٗزِو ڈاکٹر صٲب کیا جواب دِن تُہنٛدِس سوالس. جی ڈاکٹر صٲب. یہ آمت وچھنے کہ بچن مز ہیکان گژھِتھ کورونا وائرس انفیکشن مگر عام طور چھنہٕ زیادہ پرابلمز گژھان کہین اس لیے چھنہٕ زیادہ پریشان گژھن ضرورت کہین. یس بچہ آئسولیٹ کرن کیاز امہ سۭتۍ بیٚکٮ۪ن لگِتھ ہو سکتا کہ بڑس آسہِ تیٖژاہ امیونٹی. تو بچس ات پٲٹھۍ أسۍ عام تپس کران علاج، عام زکامس کران علاج، اتھے پٲٹھۍ أمِس تہِ کران علاج. جی تو اتھ چھُنہٕ کانٛہہ خاص پٔرٹِکیولر علاج ضرورت کہین. جی تو اگر یِمن
نیرسٹ ہیلتھ سینٹر گژھن تتہِ ہیٚکن تِمن سُہ دوا دِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ بچن اکثر آسان یِم اپر ریسپریٹری انفیکشنز مےٚ چھُ باسان پرٛٮ۪تھ گرس منٛز آسان تِم دوا یِم أسۍ دِوان چھِ فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو گھر میں ہوتے ہیں وہی یوز کرنے ہیں, کوئی اسپیشل یوز نہیں کرنا ہے. تھوڑی سی نظر رکھنی ہے, مانیٹر کرنا ہے کہ کیسے جا رہا ہے. اگر بچہ ٹھیک ٹھاک ہے, ایسے کھا رہا ہے, نارملی کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, ایکٹیو ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر بچہ ایکٹیو نہیں ہے, تھوڑا سست ہو رہا ہے, کھا نہیں رہا, نارملی کھا نہیں پا رہا, تو دین آپ کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کمرواری سے ہلال صاحب نے فون کیا ہے. ہلال صاحب کا سوال سنتے ہیں. جی ہلال صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہی ہے کہ میں نے آفس میں ویکسین کروایا تھا. جی اسٹارٹنگ میں. جی کوویکسین نہیں تھا. جی تو میں نے ویکسین کروایا تھا, مجھے دیکھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے میں نے ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے. نہیں, آپ نے دونوں ڈوز لیے ہیں یا ایک ہی ڈوز لیا؟ ابھی ایک ہی ڈوز لیا تھا میں نے. جی, تو اس وقت کیا تھا آپ کو؟ اس وقت کووڈ ہو گیا تھا آپ کو؟ نہیں, کووڈ نہیں ہوا تھا. پھر آفس والوں نے بولا تھا کہ ویکسین کرنا ہے. اچھا, آپ نے ویسے ہی ویکسین لے لیا؟ ہاں جی, لے لیا. تو ٹھیک ہے, آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. جی, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا؟ بول رہے تھے سر اس کا سرکولر ہے کہ 55 والوں کو لینا ہے. 55 سے اب نہیں ہلال صاحب, آپ کی تو اب جو ایڈوائزری آ گئی ہے وہ تو 18 سال سے اوپر کے لیے بھی آ گئی ہے نا. اب آ گئی سر, وہ کو ویکسین آ گیا تھا. جی, تب کو ویکسین نہیں تھا اویلیبل. نا, آپ نے کوویشیلڈ لیا ہوگا. جی جی ڈاکٹر صاحب, ان کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کی بات سے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, ان کا سوال اچھا ہے, کیونکہ جب اسٹارٹ میں گائیڈ لائن آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو 55 سے زیادہ ہیں ان کو کرنا ہے, اور جن کو کوماربڈی ہے ان کو کرنا ہے. 45 سے بھی اگر اب ہوں تو. لیکن پھر جب ایڈوائزری وہ ریوائز ہوئی تو انہیں ینگ ایج بھی رکھا. جی, اب یہ جو ینگ ایج میں بلو 30 میں جو کنسرن ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو ڈیٹا آیا اباؤٹ دیز ویکٹر بیسڈ میں یہ ہے, ایک ہمارا کوویشیلڈ ہے جی, جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کا ہے, جی, اور ایک دو ہے باہر کے ہیں. جی, تو ان کا یہ سائڈ بائر آیا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بلڈ تھرومبوسس ہوتی ہے, جی, اور کلاٹنگ ہوتی ہے, جی, اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, تھرومبوسائٹوپینیا ہے. جی, بٹ دس واز اے ویری ریئر سائڈ افیکٹ. دس واز ہیپننگ 10 لاکھ میں سے ایک کو. جی, یعنی نیگلیجبلی اس کو بتا سکتے ہیں. جی, 10 لاکھ میں سے ایک کو ہو گیا, ایسا تھا. اینڈ دوز پیپل ویر ینگ, اینڈ دے ویر یوزلی فیمیلس, اینڈ دے ویر. سو اس میں یہ ہے کہ لیٹس اوائڈ دس ان دیز پیپل. جی, بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو کرتے ہیں تو پرابلم رسک اتنا ہی ہے. جی, 10 لاکھ میں سے ایک کو ہو سکتا ہے. جی, جی, ٹھیک ہے. جی, تو انہوں نے کیا, اچھا کیا ہے. جی, اس میں کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے. جی, اور ماشاءاللہ اب تو ٹھیک ہے, اب اگر وہ پرابلم ہو جاتا خدا نخواستہ تو وہ پہلے ہو جاتا. جی بالکل. اور ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دوسرا ڈوز بھی لینا چاہیے. بالکل, ان کو دوسرا ڈوز لینا چاہیے, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر دوسرے ویکسین کے اور 2 ڈوز لینے. جی, تو ہلال صاحب کوئی خدشہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اطمینان سے رہیے. آپ نے صحیح کیا ہے ویکسین لے کے, دوسرا ڈوز بھی لیجیے گا. پروگرام جاری ہے, ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. ہیلپ نا, آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. برتنوں کی سوچھتا, انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے, بہترین جھاگ, روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. ویلکم بیک. آج ڈاکٹر شارق رفیق مسعودی صاحب کورونا وائرس اور اینڈوکرینولوجیکل ڈس آرڈرز پہ بات کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں حول سے شبیر احمد صاحب. جی شبیر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھیں. تھائرائڈ کیا کووڈ اثر کیا پیشنٹس؟ تھی شبیر صاحب دوا کھیوان کی ام خاطر؟
اہن حظ جناب بہٕ چھُس کھٮ۪وان حظ. تُہۍ چھُو سُہ تھایراکسین کھٮ۪وان؟ اہن حظ 5 ٹھیک حظ ٹھیک حظ شبیر صٲب شُکریہ. کوٗتاہ کال گوٚو کھٮ۪وان؟ مےٚ حظ ووت 2 ؤری جناب کھٮ۪وان. وزن کوٗتاہ چھُو تۄہہِ؟ وزن چھُ مےٚ 55. اچھا تۄہہِ چھا سُہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کوٚرمُت زانٛہہ ٹی پی او اینٹی باڈی چھِ کران تھایرایڈس منٛز؟ نہ حظ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سُہ ٹیسٹ کوٚرمُت. تھایرایڈ ٹیسٹ کوٚر تہٕ تِمو دوٚپ تھایرایڈ دوا چھُو تۄہہِ کھیوٚن. ٹھیک حظ شبیر صاحب. ان کا بیسکلی مقصد جاننے کا یہ ہے کہ اگر ان کو تھائرائڈ ہے, ان کو ہائپوتھائرائڈزم ہے کیونکہ یہ تھائراکسین دے رہے ہیں, تو کووڈ کا کیا اثر یا کووڈ کے تعلق سے ان کو کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ کوئی اسپیسیفک احتیاط ہے نہیں جی. تھائرائڈ میں جب بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے ہائپوتھائرائڈزم جی, کہ تھائرائڈ کم کام کر رہا ہے جی, جبکہ بہت سے تکلیف ہوتے ہیں, لیکن 100 میں سے مان لو 90% کیسز ہائپوتھائرائڈ کے ہوتے ہیں جی. اور ہائپو میں ہمیں 2 طرح کے کیس ہیں جی. ایک ہوتا ہے اوورٹ ہائپوتھائرائڈزم جس میں تھائرائڈ بالکل کام نہیں کر رہا ہے, تو ان کا ٹی ایس ایچ تو ہائی ہوتا ہے لیکن بہت ہائی ہوتا ہے, 100s میں ہوتا ہے جی. اور T4 جو ایکچوئل تھائرائڈ ہارمون ہے وہ لو ہوتا ہے جی. دس از اوورٹ ہائپوتھائرائڈزم جی جی. سیکنڈ کامن جو زیادہ ہے وہ ہوتا ہے سب کلینکل. سب کلینکل میں ہوتا ہے کہ جو T4 ہے تھائرائڈ کا جو ہارمون ہے وہ نارمل ہے, بٹ ٹی ایس ایچ سلائٹلی ایلیویٹڈ ہے, اراؤنڈ 10-12 ایسا ہوتا ہے. تو سب کلینکل ہائپوتھائرائڈزم اکثر زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے جی. تو اس میں اگر بیسیکلی تھائرائڈ کے کارن ہے تو آپ دوائی لے رہے ہیں جی, اور آپ کا لیول نارمل ہے جی, تو آپ میں اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے جی. اس لیے آپ کو کوئی پرٹیکولر احتیاط کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف دوائی گائیڈ لائنس ہیں یا ایس او پیز ہیں ان پر عمل کرتے رہنا ہے. لیکن یہاں بہت سے ایسے کیس ہمارے پاس ہیں جن کا ٹی ایس ایچ اس لیے بڑا ہے کہ ان کو اوبیسٹی ہے جی, جس کو بولتے ہیں میٹابولک سنڈروم جی جی. میٹابولک سنڈروم میں بہت سی میٹابولک ڈسٹربنس ہوتی ہے, تو اس میں ٹی ایس ایچ بھی بڑھتا ہے جی, اور ان کو بھی بہت سے لوگ دوائی دیتے ہیں تھائرائڈ کی, لیکن بیسک پرابلم کی اوبیسٹی ہوتی ہے. جیسے ہم نے شروع میں اس پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ اوبیسٹی سب سے بڑا رسک ہے کووڈ کمپلیکیشن, کووڈ کی پیچیدگی ہونے کا جی جی. تو اگر ایسا ہے, ان میں تو نہیں, ان کا ٹھیک ہے, ویٹ ان کا ٹھیک ہے, تو ان کو تھوڑا ایکسٹرا کوشس رہنا ہے. ویسے سب کو بچانا ہے جی, لیکن اگر ایسے انسان کو, اوبیس انسان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر کمپلیکیشن کا زیادہ چانسز ہیں, تو اس کو مانیٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی. بالکل. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس وقت, سعید فرحت صاحب ہیں جی. سعید فرحت, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں دوردرشن کا آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا اچھا انفارمیٹو پروگرام رکھتے ہیں جی, اور خاص کر اس کووڈ میں ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے جی. میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں جی, تو میرا سوال 2 سوال ہے. سب سے پہلے میں سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے, ان کو 2 بار آیا تھا نیگیٹو ٹیسٹ, لیکن جب انہوں نے ایئرپورٹ پہ کیا تو وہ پازیٹو آیا ریڈ, لیکن اس کے بعد آر ٹی پی سی آر اس کا آ گیا نیگیٹو, جبکہ پازیٹو آیا تھا ان کا ریڈ جب کیا گیا تھا جی. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کا ریڈ پازیٹو آتا ہے تو بعد میں آر ٹی پی سی آر بھی نیگیٹو آتا ہے جی, جی, تو یہ جو ایرر ہو رہا ہے تو یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نمبر 1 جی. نمبر 2, مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ جو کووڈ پازیٹو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مینجمنٹ کٹ ہوتے, کووڈ-19 مینجمنٹ کٹ, جس میں آکسی میٹر ہوتا ہے یا باقی وائٹامن سی وغیرہ ہوتا ہے جاتی ہیں ساتھ میں جی 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 جی, وہ بھی دی جاتی ہے. لیکن پیشنٹس اکثر یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہر کسی پیشنٹ کو نہیں دیا جاتا ہے. ایسا کیوں نہیں آتا؟ جیسے پازیٹو آتا ہے لسٹ, سب کو نہیں ملتا ہے. واٹ از دی ریزن بہائنڈ اٹ؟ جبکہ ان کے لیے تو یہ گورنمنٹ نے رکھا ہے, تو ہر کسی کو ملنا چاہیے جی جی. فرحت صاحب, آپ کا جو پہلا سوال ہے آر ٹی پی سی آر اور ریٹ میں جو ٹیسٹ کی تفاوت ہوتی ہے ریزلٹس میں, پہلے ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا سوال نہیں کیا. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ٹیسٹ میں ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ ٹیسٹ پازیٹو وہ ٹیسٹ نیگیٹو جی. پہلے چیز یہ سمجھنا ہے کہ ہر ڈیزیز کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے جی. انکیوبیشن پیریڈ جب وہ وائرس یا بیکٹیریا جو بھی باڈی میں داخل ہو گیا جی, اس کے بعد وہ وہاں پر پرولیفریٹ کرے گا. اگر امیونٹی اس کے خلاف باڈی میں نہیں ہے جی, اگر امیونٹی ہے تو وہ اس کو بڑھنے نہیں دے گا, ادھر ہی مار دے گا. تو جب یہ وائرس پرولیفریٹ کرتا ہے, پھر جب سفیشینٹ مقدار میں اس کی جو ماترا بڑھ جاتی ہے جی, تب اس کی علامات شروع ہوتی ہے جی. تو جو ٹائم ایکسپوجر اور سمٹم علامات کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو انکیوبیشن پیریڈ ہے. تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ 2 دن سے 14 دن تک ہے جی. مطلب اگر آج مجھے ایکسپوجر ہو گیا جی,
تو ارلیسٹ آئی ول ایکسپیکٹ کہ سمٹمز میرے کو آ جائیں گے وائرس پرولیفریٹ گیا 2 دن کے بعد, بٹ اٹ کین ہیپن ایز لیٹ ایز 14 days. ایوریج ہم بولتے ہیں 5 to 7 days, 5 دن سے 7 دن لگتے ہیں کہ علامات ہونے میں. جی بالکل. اب اگر میں ابھی یہاں سے نکلا, میں نے ٹیسٹ کیا, مجھے راستے میں ایکسپوجر ہو گیا, تو وہ ایکسپوجر ابھی میرے کو ٹیسٹ پازیٹو نہیں آئے گا, لیکن 2 دن کے بعد آئے گا. لیکن ہو سکتا ہے مجھے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے ایکسپوجر ہوا ہے, لیکن ابھی وہ وائرس پرولیفریٹ اتنا نہیں ہوا کہ وہ پازیٹو آئے, کنسنٹریشن نہیں وائرس کی نہیں, ٹیسٹ میں آئے گا پازیٹو. تو میں نے ادھر ٹیسٹ کیا, نیگیٹو نکلا. میں ادھر پہنچا, تب تک 1 گھنٹہ اور ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 1 دن ہو گیا, تب تک وائرس کی کنسنٹریشن اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ وائرس باڈی سے تو مطلب اتنے 1-2 گھنٹے کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ وہ کب داخل ہوا ہے اور کب اس کی وہ سمٹمز. بہت ضروری بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے بالکل, کیونکہ عام لوگوں کو بہت کنفیوژن رہتا ہے. یس جی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا RT-PCR پازیٹو ہے, مینز وائرس ہے, بٹ RT-PCR سب سے سینسٹو ٹیسٹ ہے, گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن 100% وہ سینسٹو نہیں, مینز کہ اٹ میں آلسو مس کیسز. رائٹ جی بالکل. ریٹ جو ہے وہ اسپیسیفک ہے ان دا سینس وہ پکڑتا ہے جب بہت کنسنٹریشن میں آپ کا وائرس ہے, تو وہ پکڑتا. یوزلی دیز پیپل آر سمپٹومیٹک. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے سیمپل نکالنے میں کوئی غلطی کی, آپ کا کنٹامنیٹ ہو گیا, کسی اور کے ساتھ ٹچ ہو گیا, تو اس میں وہ اس کا پازیٹو آیا, لیکن RT-PCR میں دکھائے گا نہیں. تو یہ بھی نارملی کیا ہوتا ہے کہ RT-PCR پازیٹو ہوگا, ریٹ پازیٹو ہوگا یا نہیں ہوگا, ڈیپینڈس آن. بٹ الٹا ایسے ہوگا کہ آپ نے جو ریٹ کیا وہ پراپرلی نہیں کیا. جی. تو جو فرحت صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ جو کووڈ کٹس ہیں, کووڈ مینجمنٹ کٹس جو مریضوں کو دیے جاتے ہیں جو ہوم آئسولیشن میں ہیں, وہ بہت سارے مریضوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹائم پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈومین ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کا جواب تو ہم بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, یہ آپ کی اگر شکایت ہے, اگر جائز ہے, تو اس پروگرام کے ذریعے ہم حکام سے گزارش کریں گے کہ اس چیز کو دیکھ لیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بانڈی پورہ سے, عاشق حسین صاحب. جی عاشق صاحب, اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی عاشق صاحب, کیا سوال ہے آپ؟ جناب بس نادی حل بانڈی پورہ پہ. جی صاحب آل سے تہد سٹھا شکریہ, تھی اس پروگرام مز کران. میون سوال یت کہ اس کووڈ پیشنٹ ام سندس عرقس مز یا کووڈ پیشنٹ سندس انسانی فضلاتس مز تہ کووڈ امیک اثر, تو دویم اس استعمال یہ کووڈ پیشنٹ باتھ روم کر ات ہیکہ بیاکھ تہ استعمال کرت. تو بیس یت مز یہ کووڈ پیشنٹ کھوان چوان یہ ہیکو کن تہ صابنہ ست چھلت, چاہے پلو صابن آسہ یا سران صابن. جی بالکل. بیس سر مے کورمت 2 مارچ انجیکشن, بہ کر نم بیاکھ امیک 2 مارچ. کس ویکسین کوٚروٕ تۄہہِ؟ یہ نا پائی کی تک لکھت تمو ہسپتال والو تھومت, تو یہ پتہ نا تہ اک SMS تر پہ ووتمت, تر SMS ست اک سرٹیفکیٹ تہ دِوان ویکسینیشن, تر لکھت کہ تہ کس ویکسین آو کرنے, کووِشیلڈ اوسا کن کوویکسین. ٹھیک خیر تھی کرو سہ تتھ معلوم تہ یتھ تہ ویکسین کوٚروٕ تم ہیکن تہ ؤنِتھ. تو بہرحال امہ علاوہ یم تہ سوال پرژھو تو تمن ہند جواب وچھو کیا دن ڈاکٹر صاحب. کیا ڈاکٹر صاحب واریاہ اصل سوال. جی بالکل. بہت سکریشنز یم باڈی ہنز چھ, جی جیسے یورین چھ, سٹول چھ, سلائیوا چھ یا أش چھ, یمن من چھ نیران. جی چونکہ وائرس چھن پان زندہ روزان باڈی نیبر کہین, وائرس چھ اژان انسان سٕنٛدِ سیلہِ منٛز, سو یہ چھُنہٕ پان امِس چھنہٕ پنٕنۍ باڈی کہین, جی یہ چھُ پنُن جینیٹک کوڈ یوت یوز کران. سو ییٚمہِ ساتہٕ انسان سٕنٛدِ سیلہِ منٛز ژاو, سو یہ کُنہِ تہِ سیل منٛز أژِتھ, سو یہ سیل نیرِ کُنہِ تہِ سکریشن سۭتۍ, سو یہ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ سۭتۍ نیٖرِتھ. مگر یُس امہِ وائرسُک روٗٹ چھُ, سٹارٹس ٲس نہٕ زیادٕ انفارمیشن کہ وی آر ناٹ شیور یہ کپٲرۍ چھُ, بٹ وی نو اٹ از بیسکلی تھروٗ ایر. جی ییٚمہِ ساتہٕ اکھ سان کتھ چھُ کران یا ژاس چھُ کران یا پوٚنٛد چھُ تراوان, أمۍ سٕنٛدِ منٛز چھُ ڈایریکٹ نیران, یہِ چھُ پیوان أمِس انسان سٕنٛدِس سیودُے گژھان چھُ أمِس ریسپریٹری ٹریکس منٛز, تھروٗ نوز یا تھروٗ ماوُتھ. جی سُہ چھُ اکھ طریقہٕ. بیاکھ چھُ کہ یہ سٹریشن گٔیہِ, یہِ گٔیہِ اتھ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس ڈیکس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ اتھس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ, أمۍ اِنسانن لوگ پننِس ڈیکس پھش, پتہٕ لوگُن یِہوے اتھ نستہِ سۭتۍ ووت یِتھے پٲٹھۍ. سو یی ہیٚکہِ گٔژھِتھ ہُتھ منٛز تہِ کہ اگر أمۍ سکریشنس منٛز درٛاو, اتھ سکریشن اتھٕ لوگ, تو سُہ پتہٕ أمۍ اتھٕ ٲسس لوگ یا نستہِ لوگُن, یہِ گژھِ. یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہ عام انسان چھُ دۄہس منٛز 100 پھِرِ کران بٕتھِس یا ٲسس ٹچ بے خیٲلی منٛز. جی
سو میانہ حساب سے ماسک سارے کھت بوڑ یہ ماسک یوز کرنے یہ طریقہ کہ اگر بہ ٹچ تہ کر ات گژھِ اندر زیادہ جی بالکل. سو باتھ روم اگر آسہ پاسبل کرن امس الگ کرن مگر واریاہن جائن اکوئی باتھ روم تر جائے یہ کہ امس انسانس انسان مریض گژھِ ات مز ام پتہ ڈس انفیکٹ کرن جی تو بیٚیہِ أمِس اِنسانس پنٕنۍ اتھٕ پتہٕ اورٕ یِتھ اصل پٲٹھۍ چھلٕنۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ صابنہِ سۭتۍ سۄکبٕلۍ آبہٕ سۭتۍ چھلٕنۍ واریاہس کالس مطلب اصل پٲٹھۍ پتہٕ خۄشک کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ نہٕ ٲسس یا بٕتھِس ٹچ کرُن بالکل کِہیٖنۍ. عاشق صاحب کا دوسرا یہ سوال تھا کہ جس برتن میں یہ پیشنٹ یا یہ مریض کچھ بھی کھاتا ہے تو ان برتنوں کو کیا دھو سکتے ہیں؟ برتن سۭتۍ یا فوڈ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان یہِ کِہیٖنۍ. جی تو اس میں نو پرابلم. جی جی بالکل. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ ایسی پھول ہے اپنی کہانی چل کر کے جینی جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی. چل your دل پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام ہے ڈاکٹر سپیک. آج پروفیسر ڈاکٹر شارق رشید مسعودی صاحب کورونا وائرس پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دے رہے ہیں. بشیر احمد صاحب لسجن سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ان کا سوال سنتے ہیں. جی بشیر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال کڈنی ہند ہارٹ دوا کھان ہارٹ تو بیٚیہِ کمیُک کڈنی ہند اہن حظ مےٚ کوٚر پرُس اتفاقن تھایرایڈ ٹیسٹ درٛاو 0.3 جی پتہٕ حظ گٔے کٲما پتہٕ چھُس بہٕ دوا کھٮ۪وان راتھ کوٚر مےٚ ٹیسٹ مےٚ چھُ 3 خٲلی 3 ٹی ایس ایچ اہن حظ ٹی ایس ایچ وۄنۍ چھُ مےٚ عرض بہٕ تھاوا دوا جٲری کِنہٕ بہٕ کرٕ دوا بند. اچھا تھایرایڈُک دوا تھٲیوا تُہۍ جٲری کِنہٕ نہ؟ جی شکریہ بشیر صاحب. بوجھو ڈاکٹر صاحب کیا دیں تو جواب. ہارٹ اور کڈنی پہلے انوالو ہے اب تھائرائڈزم بھی ہے تو کیا ان کو دوائی کھاتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال اکثر پیشنٹ پرسان ییٚمہِ ساتہٕ تِمن شُگر چھُ گژھان کنٹرول یا بلڈ پریشر کنٹرول یا تھایرایڈ بہٕ کرٕ دوا بند. جی بالکل. تتہِ چھِ تِمن أسۍ یی سمجھاوان بہٕ حِسابس ونہٕ بہٕ یی کہِ یہِ چھُ تھایرایڈ دود چھُ کرونِک ڈِزیٖز. جی یعنی دٲیمی دود چھُ دٲدۍ چھِ آسان زٕ قٕسم اکھ گوٚو ایکیوٗٹ اچانک گژھِ تتھ چھُ علاج گژھان سُہ چھُ گژھان ٹھیٖک. جی مگر کینٛہہ دٲدۍ چھِ یِمن چھِنہٕ ٹھیٖک گژھان کِہینۍ تِم چھِ کنٹرول گژھان تِمن چھِ أسۍ ونان دٲیمی یا کرونِک ڈِزیٖز. تتھ ییٖتِس کالس سُہ دوا کھٮ۪مو سُہ پرہیز کرو سُہ روزِ ٹھیٖک. جی سو وٕنکیٚنس چھُ أمِس گوٚمُت یہِ کنٹرول یہِ لیول مگر یہِ چھُ گوٚمُت ییٚلہِ أمۍ کھیوٚو یہِ تھایرایڈ دوا ٹیبلِٹ صوٗرتہِ منٛز. اگر یہِ بند کرِ یہ لیول گژھِ وارٕ وارٕ بیٚیہِ کم أمِس کھسہِ بیٚیہِ ٹی ایس ایچ. یِمن پزِ بالکل چالو تھاوُن. بالکل ڈاکٹر صاحب اتھ منٛز چھُ وہ جو ہوتا ہے جو 25 مائکرو گرام سے شاید شروع ہوتا ہے یہ تھائراکسین تو ان کا ڈوز ٹیپر کرنا یا ان کے ڈوز کو بڑھانا یا کم کرنا یہ اسی پہ شاید ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو کیا ان کو ایسے جو ڈوز کھاتے ہوں گے ویسے ہی کھاتے رہنا ہوگا کہ کچھ کم زیادہ کرنا ہوگا؟ وہ جیسے میں نے بتایا اسٹارٹ میں ایک ہوتا ہے سب کلنگ ایک ہوتا ہے اووٹ. جی اووٹ میں تھائرائڈ گلینڈ 90% انوالو ہوتا ہے تو اس میں جو ڈوز ہوتا ہے اس میں 1.7 مائکرو پر کے جی. جی مطلب اگر میں 50 kg کا ہوں تو 50 into 1.7 will be 85. جی I have to take 85. اوکے. اگر میں سب کلنے کروں مطلب کہ ابھی تھائرائڈ میں کچھ ہے تو کم از کم ہمیں دینا پڑتا ہے 1 مائکرو گرام پر کے جی. جی پچھلی بار میں 50 kg ہوں تو 50 مجھے لگے گا.
اب بہت سے کیس آپ دیکھو گے 25 کھا رہے ہیں اور کنٹرول ہے. جی. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان میں ابھی تھائرائڈ باقی کافی کام کر رہا ہے. جی بالکل. اور ان میں ہم نے دیکھا گیا کہ اگر سٹارٹ میں ہم ان کا ویٹ کرتے جی تو ہو سکتا ہے ان کی تھائرائڈ دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کا خود ہی ہوتا ہے. جی. جو 25 ہے ڈوز ایکچولی وہ بچوں میں دیتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں. جی جی. بچوں میں تھوڑا ڈوز زیادہ ہوتا ہے پر کے جی. تو 25 از اے ویری اسمال ڈوز. اگر آپ کو کوئی اڈلٹ ملے جس کو 25 پر کنٹرول ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا بند بھی کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو بہرحال بشیر صاحب کے لیے مختصر جواب یہ ہے کہ آپ اپنی دوائی جو تھائرائڈ کی ہے وہ کھاتے رہیں. سورا سے ایک اور کالر اسما جی ہمارے ساتھ لائن پہ جڑی ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. جی اسما جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری مدر آپ کی پیشنٹ ہے. جی جی. اسکنز میں وہ تھائرائڈ کی پیشنٹ ہے. جی. اینڈ وہ وائس لان کھاتی ہے 5 mg. جی. شیہان سنڈروم. ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ویکسین کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. کوئی کمپلیکیشن مت ہوگی؟ آپ نے ابھی نہیں کیا ویکسین؟ نہیں ابھی نہیں کی. وہ کرنا چاہیے تھا. وہ شارٹیج تھی نا ویکسین. ہاں ہاں ہاں. جی. دیٹس وائی. اس سے پہلے بھی ویسے ڈاکٹر صاحب اسما جی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ویسے ویکسین کے تعلق سے جو یہ دائمی یا کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں کچھ لوگ, ان میں بہت کنفیوژن رہتا ہے کہ ہمیں ویکسین لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, کوئی کمپلیکیشن تو نہ ہو جائے. ویکسین کے تعلق سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کچھ کلیئر کہ لینا چاہیے یا کس کو لینا چاہیے, کس کو نہیں لینا چاہیے ڈاکٹری مشورے کے بغیر. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت عام وائرس ہے. جی. ابھی تک انڈیا میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ کو انفیکشن ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. رفلی 2% پاپولیشن کو ہوا ہے. جی. لیکن 98% رسک پر ہے. اور ان 2.5 کروڑ میں سے تقریباً 3 لاکھ کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی. ہو سکتا ہے زیادہ ہو کیونکہ بہت سے ڈیتھ ریکارڈ نہیں ہو رہے, ہو سکتا ہے 3 لاکھ ہو 4 لاکھ ہو. نہیں وہ تو پھر اس اگر ہم لیکن تو شاید دیکھا گیا کہ جن میں ریکوری تو میجورٹی میں ہوئی. جی. 98% میں ریکوری ہوئی. جی. 2% میں مورٹلٹی ہوئی. وہ 2% لوگ وہی ہیں جن کی ایج زیادہ ہے, جن میں باقی بیماریاں ہیں جیسے اوبیسٹی ہے, تھائرائڈ ہے. تھائرائڈ مطلب ان کنٹرول تھائرائڈ ایسے نہیں ہے, مینلی اوبیسٹی, ڈائبٹیز, ہائپرٹینشن. ٹھیک ہے. ریسپریٹری ڈیزیز ہے. جی. تو ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے ویکسین کے میں, کیونکہ میجورٹی تو ٹھیک ہوتے ہیں, یہ بھی میجورٹی ٹھیک ہو, لیکن ان میں زیادہ چانس ہے رسک کے. جی. اس لیے ان میں ویکسین کرنے سے زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ ویکسین کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہے ہی نہیں, اگر ہے تو وہ مائنر ہے, لیکن فائدے ان کے زیادہ ہے. تو جن کو پرابلم ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے اس کی, کیونکہ ان کو زیادہ رسک ہے کمپلیکیشن کی, اور اس سے ویکسین کو بچا سکتا ہے. تو یہ جو اسما جی ہیں جنہوں نے اپنی مدر کے لیے سوال پوچھا تھا, چنانچہ وہ آپ کی پیشنٹ ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کا آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ ان کو ویکسین کروائیے گا. ان کو شیہان سنڈروم ایک ریئر کنڈیشن ہے, اس میں تھائرائڈ بھی انوالو ہوتا ہے, باقی گلینڈز بھی انوالو ہوتے ہیں. بیسکلی پیچوٹری گلینڈ کی وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جی. تو اس میں جب دوائی برابر لیتے ہیں تو وہ انسان نارمل انسان کے برابر ہو جاتا ہے. جی. بٹ پھر بھی ان کو ویکسین لینا چاہیے. ان کو فائدہ ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. جی. ڈاکٹر صاحب ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی اوبیسٹی کے بارے میں, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ رسک فیکٹر ہے ان کے لیے, اگر ان کو کورونا ہو گیا تو کچھ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ اوبیسٹی کے جو بھی لوگ ہیں جن کا وزن زیادہ ہے, نارمل سے زیادہ ہے, ان کو کیا کوئی خاص احتیاط کرنی چاہیے کورونا سے بچاؤ کے لیے, اور وزن کم کرنے کے لیے ان کے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا ہے. پہلے بچاؤ تو سب کو کرنا ہے. جی. یہ نہیں کہ ہم کسی کو بولے تم کم بچاؤ کرو. جی. لیکن اگر بچاؤ کرنے کے باوجود ہو جاتا ہے تو ان میں زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ان میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. ان کو وہ آکسیجن کنسنٹریشن دیکھنی ہے, سیچوریشن دیکھنی ہے, پلس دیکھنا ہے, ٹیمپریچر دیکھنا ہے. شوگر ان میں بڑھنے کا خطرہ, اکثر لوگوں کو پہلے ہی ڈائبٹیز ہوتی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو اس وقت ڈائبٹیز ہوتا ہے. شوگر مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جی. اور جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا, جی اس کا ہم جواب لیں گے بعد میں, لیکن پہلے کالر کو اٹینڈ کرتے ہیں. شپیاں پیٹ حفیظہ جی ایسی فون لائن پر. حفیظہ جی کیا سوال چاہتے ہوں؟ ہلو ہلو حفیظہ جی تہذ اگر آواز سن واتان تھی پرسو پن سوال. جی یہ کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے.
تو جو وزن کم کرنے کے لیے کوئی وزن کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں بہت ٹائم لگے گا جی، لیکن کم از کم کوشش کرنی ہے وزن اور نہ بڑھ جائے جی. اس میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یا چل رہا ہے لاک ڈاؤن، اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ آپ ایک اندر بیٹھے ہو، آپ کی ایکٹیویٹیز بالکل زیرو ہو گئی جی، ایک سیڈنٹری لائف ہو گئی جو تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی جی بالکل. دوسرا جب آپ گھر میں بیٹھیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ جی، یا تو کھائیں گے یا سوئیں گے یا ٹی وی دیکھیں گے جی، یا ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی کھائیں گے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اس میں آپ کا چانس ہے آپ کا وزن بڑھ جائے گا. اگر آپ اوبیز بھی نہیں ہے تب بھی آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے. جو پہلے اوبیز ہے اس کو اور بڑھے گا، اور بڑھ سکتا ہے. سو اگر انسان وزن گھٹا نہیں سکتا کم از کم یہ دھیان رکھنا ہے جی کہ وزن بڑھنے نہ پائے. جی، تو اس کے لیے اس کو جتنا وہ چل سکتا ہے اتنا ہی کھانا کھانا ہے. جی، یو ہیو ٹو کٹ ڈاؤن. جی بالکل. حفیظہ جی پھر سے جڑ گئی ہیں شوپیاں سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اس وقت. حفیظہ جی کیا سوال؟ ڈاکٹر صاحب بہت ڈاکٹر صاحب پرسن اہن حظ ؤنِو. بہٕ چھَس کووِڈ پیشنٹ. ٹھیک. مےٚ چھُ یہِ ٹایفایڈ حظ یِوان حظ بار بار وُگلِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو مےٚ آز أتھۍ سۭتۍ آز چھُ مےٚ 14ہِم دۄہ حظ ڈاکٹر صٲب. اہن حظ. تہٕ بہٕ کَرٕ ٹیسٹ تہٕ ٹھیک. کووڈ ٹیسٹ چھا پازیٹو؟ اہن حظ یہ چھُ وٕنکٮ۪نس کووڈ. اہن حظ اوس پازیٹو. اہن حظ مےٚ گوٚو 14 دۄہ سیمپل تُلمُت. دوٚیِم ٹیسٹ کر. تاپ گوٚوا کنٹرول؟ اہن حظ بہٕ چھَس آز ٹھیٖک باسان اصل مگر تھوڑا چھُ مےٚ پاش تَتھ یِوان باقٕے چھُس بہٕ ٹھیٖک. ٹھیک چھُ. 14 دۄہ گٔیا ٹیسٹس آز گٔے مےٚ 14 دۄہ برابر حظ. اہن حظ. تُہۍ ہیٚکِو ٹیسٹ کٔرِتھ. اُمید چھِ سُہ آسہِ گوٚمُت نیگیٹو. مگر یوٚتانۍ نہٕ سُہ نیگیٹو یی توٚتانۍ چھُ آیسولیشن منٛز روزُن. توٚتانۍ چھُنہٕ باقین سۭتۍ رلُن کِہیٖنۍ تاکہِ تِمن لارِ نہٕ کِہیٖنۍ. ڈاکٹر صاحب اسی سے جڑا میرا ایک ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی پازیٹو ہو گیا کووڈ کے لیے، اس نے آئسولیشن کیا، اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا، علاج جو بھی ہے یا احتیاط جو بھی ہے وہ سارا کیا، اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں 15 دن 16 دن میں اور اگر وہ نگیٹو آتا ہے، نگیٹو آنے کے بعد کیا اور کوئی احتیاط برتنی ہے یا پھر وہ اس کے بعد نارمل ہو سکتا ہے؟ یا جیسے احتیاط میں میرا خاص مقصد کیا اس کے بعد بھی کچھ دن آئسولیشن میں گزارنے ہیں یا نہیں؟ اچھا سوال ہے. ایک احتیاط ہے کہ میں دوسروں کو میرا انفیکشن نہ لگے. اس سے جب میں نیگیٹو ہو گیا جی تو لگتا ہے کہ میرے سے نہیں لگے گا جی، تو وہ ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس وائرس سے میرے کو کیا ڈیمیج ہوا. میکسیمم تو لنگ کو ڈیمیج ہوتا ہے جی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو لنگ میں کچھ ابھی بھی رہا ہو سکتا ہے آپ میں فٹیگ بہت ٹائم رہتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ٹیسٹ ہمارا خراب رہتا ہے جی. تو آپ کو گریجولی آپ نے آپ کو موبلائز کرنا ہے. آپ کو سڈنلی جیسے آپ نارمل پہلے ایکٹیویٹی کا ویسے نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ کی باڈی ریکور ہو رہی ہے. وائرس نکل گیا ہے لیکن وائرس نے جو ڈیمیج چھوڑا ہے اس میں اس کو ٹائم لگ سکتا ہے. تو آپ کو گریجولی اپنے آپ کو موبلائز ریزیوم کرنا ہے جی، اور دیکھنا ہے کہ میں کیسے ریکور ہو رہا ہوں. جی بالکل. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حضرت بل سے حمیرہ جی. حمیرہ جی اپنا سوال پوچھیں آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مےٚ ووت اوترٕ 7-8 دۄہ لگ بگ 9 دۄہ وٲتۍ مےٚ تھوڑا ژاس ہِشن. اہن حظ. یِہے خۄشِک ژاس چھِ ٹۄکھ چھِ مےٚ یِوان. وۄنۍ کھیوٚو مےٚ دوا تہِ کہوٕ تہِ چوٚو مےٚ تہٕ مطلب وُنہِ تہِ چھِ مےٚ تھوڑا. اوترٕ کوٚر مےٚ بچس مےٚ چھُ تھوڑا لۄکُٹ بچہٕ. جی. وۄنۍ چھَس بہٕ دپان مےٚ کمہِ سۭتۍ گژھِ. یہِ چھِ مےٚ ڈراے کف چھےٚ مےٚ ڈراے کف. ٹھیک حظ. ژاس کٔژ دۄہ گٔے تۄہہِ ٹوٹل؟ یِمے حظ 8-9 دۄہ روز. RT-PCR ٹیسٹ کر کوٚروٕ تۄہہِ؟ 7 نہ کٔژمہِ دۄہ ژاسہِ پتہٕ کٔژمہِ دۄہ؟ ژاسہِ برونٹھ کوٚر مےٚ سُہ ژاسہِ برونٹھ. اچھا نہ تۄہہِ پزِ بیٚیہِ RT-PCR کرُن. کُنہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان گۄڈٕ یہِ نیگیٹو پتہٕ یہِ پازِٹو. أزکٮ۪ن حالاتن منٛز چھِ أسۍ مانان ژاس اگر آسہِ سُہ آسہِ موسٹ پرابلی آسہِ کووِڈٕچ. مگر مےٚ چھنہٕ باقٕے سِمٹم وِمٹم کٕہٕنۍ نہٕ. سُہ چھُ واریاہن چھِنہٕ آسان بالکل کِہیٖنۍ سِمٹم مگر اگر ژاس چھِ یا تاپھ چھُ یِم چھِ ڈراے کف چھُ تاپھ واپھ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ. بالکل تو RT-PCR چھُ بیٚیہِ کرُن. مُمکِن چھُ یہِ آسہِ کورونا وایرسٕے. ٹریٹمنٹ چھُ ایز پر سمٹمز کرُن. کفس چھُ اَسہِ تۄہہِ پیٚیہِ أکِس ڈاکٹر صٲبس ہیلتھ سینٹر گژھُن اَتہِ وٕچھُن کہ یہِ کمہِ قٕسمٕچ ژاس. کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ ژاس اَمہِ موٗجوٗب کہِ نستہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان پوسٹ نیزل ڈسچارج گژھان ساینسایڈ چھُ آسان تمیُک آسان. کُنہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان بۄنہٕ ٲسِتھ انفلمیشن کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ایسڈِ سۭتۍ سو تتھ چھُ تیٚلہِ اینٹی ایلرجی کھیوٚن. سو تتھ پیٚیہِ تۄہہِ گژھُن نیرسٹ ہیلتھ سینٹر
تم دن تمے حساب دوا تم وچن یہ کم قسم ژاس کیا وجہ باسان تمے حساب دن دوا مگر میانہ حساب پہ بی RT-PCR اخ ٹیسٹ کرن. اور مین ویل ڈاکٹر صاحب یہ بی اخ پرسانی کہ بچس کران شاید بریسٹ فیڈ احتیاط کرن خاص کر چونکہ بچن چھ گژھان زیادہ پرابلم کہین. دویم کت کہ بچس اگر لگن آس آلریڈی لوگمت جی سو مے چھ باسان یہ کرنے ضرورت کہین جی البتہ مانیٹرنگ کریں. جی بالکل. تو بہرحال پروگرام جاری ہے ڈاکٹر اسپیک آگے بھی بات ہوگی ایک وقفے کے لیے رکھتے ہیں. آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ ایسی پھول ہے اپنی کہانی جل کر کے جینے جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی. چل your دل. اس وقفے کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ڈاکٹر سپیک میں. بریک کے دوران سوپور سے ہمیں کال موصول ہوئی. آپ ہیں محمد شفیع صاحب. شفیع صاحب اپنا سوال بتائیے کیا ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اچھا ڈاکٹر صاحب پرسن کہ شوگر پیشنٹ گھر اہن حظ تو امس ووت لگ بھگ وری شوگرس ان تھائرائڈ شوگر بیٚیہِ بلڈ پریشر وچ دِوان میٹفارمین 1 گرام کھیوان تو بیٚیہِ کھیوان تیٖر 5 mg اہن حظ میٹفارمین. ٹھیک ٹھیک. جناب من فاسٹنگ روزان من 140 روزان جناب من 130 روزان تو ام موجود ونان کہ کن سات روزان تھوڑا زیادہ پہن ونان خبر ان پی ڈوز ڈاکٹر صاحبس ون ڈوز ما پی بڑھاؤن کن تھو سو HbA1c ٹیسٹ ما کرو تھی HbA1c تہ کور سہ تم گۄڈنیتھ تھاوان سہ 7 پوائنٹ کیا تھا آز کوتاہ تمہ پتہ کر بیٚیہِ تہٕ تقریباً 7 آس پاس تھاوان دوٗن 6.5 to 7. ایج کیا ایج پیشنٹس ایج جناب تقریباً 44 ہیو تقریباً 44 years. شفیع صاحب سٹھا شکریہ اس تہ سوال پرسو تو تفصیل تہ دسو پیشنٹ سن تو وچو ڈاکٹر صاحب کیا جواب دین. واریاہ اصل سوال کہ اس کت پہ ونو ڈائبٹیز کنٹرول تو اس ما ٹریٹمنٹ بڑھانے یا چینج کرنے ضرورت. جی ات پہ عام انسانس پھاکہ شوگر آسان 100 بون تو کھیت 140 بون. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ڈایبٹیز گوٚو أمِس چھِ أسۍ تھاوان پتہٕ ٹارگیٹ أمِس گژھِ پھاکے روزُن 130 تہٕ کھیت گژھِ روزُن میکسِمم 160 تمہِ بۄن بۄنٕے گژھِ روزُن. جی مگر آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کہِ شُگر چھُ فلکچُویٹ گژھان سُہ منٛزٕ ہیٚکہِ اپ ڈاوُن گٔژھِتھ. تمہِ خٲطرٕ چھُ پتہٕ اَسہِ ٹیسٹ کوٚرمُت ڈِوایس یتھ أسۍ ونان HbA1c یہِ چھُ ہاوان اَسہِ 3 رٮ۪تن ہُنٛد اوسط شُگر کیٛاہ اوس. تہٕ تحقیٖقن ہومُت یِمن HbA1c آسہِ 7% بۄن تِمن ہسا چھِنہٕ شُگرٕچ یِم PGD گژھان چھِ تِم چھِنہٕ گژھان کینٛہہ. سو یِمن چھُ ٹارگیٹ HbA1c تمہِ سۭتۍ چھُ یِمن وٕچھُن کنٹرول سُہ 7 یِمو ووٚن یِمن چھُ اکثر آسان 7% بۄن تمہِ مطلب گوٚو یِمن چھُ کیٛاہ کنٹرول یِمن چھُ دوا بالکل یِہوے تھاوٕنۍ بڑھاونٕچ چھنہٕ کانٛہہ ضروٗرت. یِمو ووٚن کہِ فاسٹنگ چھُ گژھان منٛزٕ 130 زیادٕ مگر اوور آل چھِ أمِس روزان ایوریج شُگر ٹھیٖک سُہ چھُ اَسہِ لگان پتہ HbA1c. سو توے چھِ أسۍ ونان مریضن کہ 3 رٮ۪تۍ 5 رٮ۪تۍ 6 رٮ۪تۍ گژھِ HbA1c کرُن سُہ ہاے تۄہہِ اوور آل کنٹرول. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت گاندربل سے مراج الدین صاحب. ان کا سوال سنتے ہیں. جی مراج صاحب کیا سوال ہے آپ؟ جی مراج صاحب سوال بتائیے اپنا. بالکل 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 تو پرسو ڈاکٹر صاحب مسز شُگر روزان تھوڑا اوتر تیز پہن کوٗتاہ چھُکھ روزان أمِس روزان حظ کھٮ۪تھ روٗد أمِس 270 کوٗتاہ چھُکھ آسان 270 فاسٹنگ ٲسِو نا تُہۍ کران ٹیسٹ سُہ کوتاہ چھُ روزان سُہ اوس اوترٕ 165 یِم چھا کِنہٕ دوا کھٮ۪وان حظ چھُ اہن حظ دوا کھٮ۪وان. اچھا سُہ HbA1c ٹیسٹ ما کوٚروٕ نہ وُنہِ کوٚر نہٕ کینٛہہ. سُہ پیٚیہِ تۄہہِ کرُن تہٕ سُہ آیہِ کہِ اوور آل چھُ کنٹرول باسان ٹھیٖک کینٛہہ کیٛازِ أسۍ چھِ ونان فاسٹنگ گژھِ 130 بۄن روزُن تہٕ کھٮ۪ت گژھِ روزُن 160 بۄن. بیٚیہِ گٔے بیٛاکھ پرابلم حظ بیٚیہِ کہ یِمن چھُنہٕ یہِ پیٖریڈ حظ گوٚو نہٕ أمِس پٔتمہِ 3 رٮ۪تن کِہیٖنۍ. یِمن کیٛاہ چھِ ایج کۭژاہ چھِ یِمن پیشنٹس؟ یِمن حظ چھِ وٕنکیٚنس 48.
So 48 پٮ۪ٹھ چھُ ایکسپیکٹڈ پیریڈز گژھان نہٕ کِہیٖنۍ. مینوپاز چھِ ایوریج ایج چھِ 49 بٹ اَڑٮ۪ن ہیٚکہِ گٔژھِتھ 40 پتے. واریاہن چھِ 55 پتہٕ گژھان. یہ نارمل مینوپاز ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں اس کے کارن کو کچھ سمٹمز ہو سکتی ہے. ہم نے نار نیرت, پسینہ آ سکتا ہے, چڑچڑاپن ہو سکتا ہے, غصہ آ سکتا ہے, اریٹیشن. اس کے لیے ہم سمٹومیٹک دوائیں دیتے ہیں. جی بٹ ہے یہ پروسیس نارمل سب لیڈیز میں ہوتا ہے. جی تو اس ایج میں تو ایکسپیکٹڈ ہے. جی اس میں کچھ نہیں کرنا. لیکن ڈائبٹیز ان کا ٹھیک نہیں ہے, وہ ان کو ضروری کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وہ پھر پرابلمس کرے گا. تو ان کو مشورہ ہوگا کہ یہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں, وہ تو دوائی وغیرہ کے بالکل دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز کی ہی بات چلی ہے تو چنانچہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں جو کھانے پینے کی عادات ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو ایک ڈائٹ چارٹ بنا کے دیتے ہیں. بالکل کہ آپ کیا کھائیں, کب کھائیں, کتنا کھائیں, وزن وغیرہ کے حساب سے بھی. تو اگر خدا نخواستہ کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو کورونا ہو گیا, یہ وائرس لگ گیا, تو اس میں کھانے پینے کے لیے کیا مشورے رہیں گے, ان کو کیسے کھانا چاہیے اور کیا چیزیں کھانی چاہیے؟ اب جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جن کا کنٹرول اچھا نہیں ہے ان کو پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہے. تو سب سے جو عام وجہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہونے کی ہے کہ جب کھانے میں ہم ہیلدی نہیں کھاتے ہیں, اپنے ٹریٹمنٹ جو پلان ہے ڈائٹ پلان سے نہیں کھاتے. تو کورونا وائرس کے اس پینڈیمک میں زیادہ ضروری ہے ہم اپنے جو میل پلان ہے, جو ڈائٹ چارٹ ڈاکٹر نے دیا ہے یا ڈائٹیشین نے دیا ہے, اسی کے پر عمل کیا جائے. جی اور مانیٹرنگ کی جائے. جی اگر آپ کا شوگر ٹھیک ہے, وزن ٹھیک ہے, تو جو آپ کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جی لیکن اگر آپ کے شوگر لیولز بڑھ رہے ہیں, آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب کھانے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے. جی جو چارٹ ہے اسی کے حساب سے کھانا ہے. اور اگر ڈاؤٹ ہو تو جو اپنے ڈاکٹر سے کورونا وائرس کے دوران پیشنٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ پروٹین زیادہ لے لیں, کھانے پینے کی عادت اچھی رکھیں. تو مزید بات کریں گے. اس پہ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ فتح قدل سے, ان کا سوال سنتے ہیں. جی السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شوگر پیشنٹ. اہن حظ. تو یہ بہت انسولین کران بیس بہ صبح بہ کھیوان جارڈنس میٹ 1000 12.5. ٹھیک. تو بیچ روزان کنٹرول کہین. تو بہت یہ کران انسولین یڑ. اچھا کن خون تک سہ گھان کارگر کن نا. تہ کیا ایج؟ بیس 54. شوگرس کس وری گئی؟ مے گئی 15-16 وری گئی. انسولین کس وری گئی کران؟ انسولین تہ گئی مے 4-5 وری گئی تم تہ کران. وزن کوتا ونکس؟ مے ونکس 75. 75 یہ پرانچ بڑھومت یا گٹومت وزن؟ نا برونٹ 60 ون تھوڑا کم ہو گیا ہے. اچھا اس HbA1c ٹیسٹ کران 3 سہ کوتا اس؟ تو سہ مے پتم لٹہ 8. اس کڈنی چیک اپ کران, آئی چیک اپ ویفٹی سہ کران سوری. اوکے ٹھیک سوال انسولین تو ٹیکنیکس مز گڑبڑ. جی گوڑ ون تھی جواب. نارملی گھس انسولین انجیکشن سے لگن تہ خون تہ کہین. کن سات ہیت خون کی یہ بلائنڈ پروسیجر فلو کرن کی نہ یہ یم سات پرکشم کران یڑ کران پتہ نبر کڑان کن سات خون رسا ہکان یت. اکثر کہین مگر کن سات اگر بلڈ ویسل پہ پیو یا جائے تل رگ ہیت. مگر اگر بار بار یہ خون تیل زان کہ یا اس ٹیکنیک تر مز کی گڑبڑ. اکثر گھان نیڈل امیک پیت بڑ سینسٹو. اگر نارملی یہ بنوت یمو اکہ یوز خاطر مگر پنہ مجبوری کن سات یہ 2-3 پھر کران یوز یہ گھان تھوڑا بینڈ. بالکل یم سات بینڈ گو یہ پتہ نیرنے وز کٹ انا. سو ان ضروری پریت سات نیڈل بدلاون اخ طریقہ. دویم اگر ان فریش نیڈل پہ بلڈ بار بار تیل خونس مز کھانا تس کمی گم لائک پلیٹلیٹس ما کم گمت بلیڈنگ ٹینڈنسی ما تیل پہ CBC ٹیسٹ بلڈ کاؤنٹ اپ بیس وچن کہ روٹیٹ کران اتنا سہ سائٹ روٹیٹ کریں. انجیکشن اکسی جائے کرن کہین. سہ سمجھاوان کہ
أکِس ایریاہس منٛز گژھِ نہٕ بار بار گژھُن ڈفرنٹ ایریا منٛز تاکہِ سُہ ہیٖلِنگ گژھِ تتھ یُس پٔتِم انجیکشن یوٚتانۍ نہٕ بلہِ توٚتانۍ چھُنہٕ تٔتھی بیٛاکھ انجیکشن کرُن کِہیٖنۍ تہٕ یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ لیٹسٹ دوا کھٮ۪وان اتھ انسولینٕچ کران مگر ضروٗرت چھِ تھوڑا یِمن مانِٹر کرنٕچ مزیٖد وٕچھُن کتھ جایہِ چھُ شُگر گژھان گڑبڑ کمہِ ڈایٹہٕ پتہٕ چھُ گژھان گڑبڑ سُہ تھوڑا چھُ یِمن ایڈجسٹ کرُن تہٕ HbA1c گژھِ یِمن روزُن 8 بۄنٕے میکسِمم سُہ تیوٗت خراب تہِ چھُنہٕ کینٛہہ بٹ تھوڑا چھُ یِمن پنُن یہِ ڈایٹری مینیجمنٹ بیٚیہِ SMBG سیلف مانِٹر آف بلڈ گلوکوز تھوڑا زیادٕ بار بار کرُن چیک تہٕ وٕچھُن کتھ جایہِ چھِ گڑبڑ گژھان اگر مےٚ شُگر ڈاوُن چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ کیازِ چھُ گژھان اپ چھُ گژھان کیازِ چھُ گژھان سو دیٹ تتہِ کرِ یہِ پانے ماڈِفاے تہٕ مے بی ڈوزس منٛز پیٚیہِ کرُن تھوڑا کم یا زیادٕ تہٕ اگر نہٕ یِمن گوٚو تیٚلہِ چھُ یِمن پننِس ڈاکٹرس سۭتۍ رجوٗع کرُن جی بالکل آن لائن یا ٹیلی فونس پٮ۪ٹھ یا فزیکلی سُہ کرِ تِمن مزید رہبری کہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اصل کنٹرول کٔرِتھ. جی بالکل اگلے کالر سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. کرے برتنوں کی سوچھتا انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر سپیک میں آج ہم بات کر رہے ہیں اینڈوکرینولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر شارق رشید مسعودی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے ہیں صبا جی ہیں فون لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی صبا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ پچھلے کہیں لگ بھگ 1-2 مہینے سے میرے گلے میں کچھ خراش سی ہو رہی ہے جب میں فروٹ یا سبزی کھاتی ہوں. جی آفٹر دیٹ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میرا گلا خراب ہو جاتا ہے لیکن بہت دیر تک وہ رہتا ہے, کھانے کے بعد بہت ٹائم تک وہ رہتا ہے, آفٹر دیٹ وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک تو یہ جانا ہے کیا یہ کووڈ کی کوئی علامت ہے؟ دوسری بات جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے کہ جو ویکسین لگاتے ہیں ان سے انفرٹیلیٹی ریٹ ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ کس حد تک صحیح ہے اور اگر یہ غلط ہے تو آپ مہربانی کرتے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے پورے مطلب کشمیر میں یہ آپ دور کیجیے پھر. جی بالکل صبا جی آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویکسین کے بارے میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ صرف یہ ایک افواہ نہیں ہے, بہت ساری باتیں اس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں جس کو ماہرین نے اب تک کلیئر کیا ہوا ہے کہ ویکسین سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی جواب لیں گے. اور آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب, ان کا جو پہلا سوال تھا گلے میں پہلے میں ان سے پوچھنا صبا آپ کا وزن کتنا ہے, ویٹ کتنا ہے؟ جی یہ فون لائن ڈراپ ہو چکی ہے لیکن میں ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ گلے میں خراش, یہ بہت سارے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں آج کل کہ گلے میں خراش رہتی ہے اور ان کا جو تذبذب بڑھ جاتا ہے کہ کہیں یہ کووڈ نہ ہو. وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ آج کل کووڈ کا پینڈیمک چل رہا ہے تو جب بھی کوئی سمٹم ہو تو ہم پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو. اگر کوئی چیز بہت ٹائم سے چل رہی ہے اور نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ ٹھیک ہو رہی ہے تو اٹ از ان لائکلی ٹو بی کووڈ. بٹ اگر شک ہوتا ہے تو اس میں کیا ٹیسٹ کیا جائے تو شک نکل جائے گا. کئی مہینے سے ہے لیکن گلے میں خراش کے 2-3 کامن وجہ ہے اور اس میں ہمارے غلط عادات بھی کھانے کے. سب سے بڑا گلے میں خراش جو ہوتا ہے وجہ وہ ہے ریفلکس, گیسٹرو انٹسٹائنل ریفلکس, GERD. اور ہم کیا کرتے ہیں اکثر ہم ہیوی میل ہمارا ڈنر کا ہوتا ہے اور ہم لیٹ کھاتے ہیں اور پھر امیڈیٹلی سو جاتے ہیں. تو اس سے وہ ایسڈ جو ہوتا ہے نا اسٹامک کے کنٹینٹس, جب اسٹامک میں زیادہ پریشر ہو ایسڈ ہو تو وہ آ جاتا ہے گلے میں, رات کو جلاتا ہے. پھر ہمیں وہ خراش لگتی ہے, دن کو خراش لگتی ہے. اکثر صبح جب اٹھتے ہیں تو گلا بالکل بند ہوتا ہے تو بیکاز ایسڈ ہوتا ہے. سو دیٹ از ون ریزن. سیکنڈ ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو پوسٹ نیزل ڈسچارج ہے, ادھر سائنوسائٹس ہے, اپر ریسپیریٹری انفیکشن, اس کے کارن وہ جو ڈسچارج وہاں ہوتا ہے وہ گلے میں آتا ہے تو انسان کو تھروٹ کلیئر کرنا پڑتا ہے, خراش ہوتی ہے. تیسرا یہ آج کل جو ہے ٹائم یہ ہے پولنز کا. پولن آئیں گے تو اس سے بھی الرجنز بہت کافی ہیں. حالانکہ ابھی سب لوگ ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس کے کارن یہ پرابلم آج کم ہے, بٹ پھر بھی ہو سکتی ہے, خاص کر اگر ہم گھر میں وداؤٹ ماسک ہیں تو یہ ہو سکتی ہے. چوتھا کچھ لوگوں کا پروفیشن ہوتا ہے ایسا کہ ان میں باتیں زیادہ کرنی پڑتی ہے تو اس سے گلے میں پرابلم ہوتی. ٹھیک ہے. اور کچھ جیسے کافی یا کچھ ایسے فوڈ سے کسی کو ہوتا ہے تو وہ اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے باوجود ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نیورو ایستھینیا. اس میں آدمی کو لگتا ہے کہ میرے گلے میں کچھ ہے, وہ مطلب ایک کائنڈ آف سائیکولوجیکل اس کو فیلنگ ہوتا ہے تو وہ اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت کرتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے.
اور لیکن سب سے بڑی پرابلم ہے اوبیسٹی اور کھانا زیادہ کھانا اور غلط ٹائم کھانا اور پھر اس کے بعد سونا. وہ سب سے بڑی وجہ ریفلکس کی, اور ریفلکس یہاں بہت کامن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جو ویکسین کے بارے میں انہوں نے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے پروگرام کے آخر پہ, تاکہ سب لوگوں کو ایک میسج جائے ویکسین کی سیفٹی کے بارے میں. اس سے قبل ہم اس سے ہم پروگرام کی ایک آخری کال لیتے ہیں. ظہور احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, ان کا سوال سنتے ہیں. جی ظہور صاحب, کیا سوال ہے آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پارس جُلیس مز گوس پازیٹو کووڈ پازیٹو پتہ ایج سمٹومیٹک پتہ کور این آئی ٹی تو کور تک 15-13 دہ کور پہ کوارنٹین RT-PCR ٹیسٹ کور سہ درا نیگیٹو. مگر تمہ پتہ گو ریت کھنڈ مے بےحتی باسان کور مے ٹیسٹ پانے تھائرائڈ ٹیسٹ سہ درا 15 بیٚیہِ تہِ گٔے کمپلکیشن 2-5 تو مگر بہٕ دپان یہ امی سۭتۍ گوٚوا کِنہٕ مےٚ آسہِ آلریڈی اوسُس نہ ٹھیٖک بیٚیہِ گوٚو تھوڑا ویٹ تہِ مےٚ کم پہنت. ٹھیک ہے زور ویٹ کوتاہ چھُ تۄہہِ؟ مےٚ اوس 67 2-3 کِلوٗ گٔے کم. بہٕ تہِ اوسُس ہوٚکھمُت چھُ پتہٕ بہٕ باسان. تہٕ یہِ ایج کۭژاہ چھِ تۄہہِ؟ ایج آسہِ 49 تام. 49. زور صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. باقٕے چھُ مےٚ کھٮ۪وان چٮ۪وان اصل پٲٹھۍ سورُے کٲم اصل پٲٹھۍ کران. ٹھیک ظہور صاحب, سٮ۪ٹھاہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ان کا جو سوال بیسیکلی یہی ہے کہ کووڈ جولائی میں کووڈ ہوا, جی وہ نے جو پراپر ٹریٹمنٹ جو لیا اس کے بعد ان کا ہائپوتھائرزم ڈیٹیکٹ ہوا, TSH لیول ہائی ہو گئی تھی, تو ابھی اس کے لیے شاید ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. جی ان کا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, اس سے کووڈ سے ہی ہوا, کیا یہ پوسٹ کمپلیکیشن ہوگی؟ اب ہو سکتا ہے اس کے کارن بھی ہوا ہو, لیکن ہم وہ اس وقت کہہ نہیں سکتے, وہ وقت بتائے گا. جی لیکن جب کوئی عام بیماری ہو, 2 عام بیماریوں کا ایک ساتھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ تھائرائڈ بھی بہت کامن ہے, کووڈ بھی کامن ہے, اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. کوئی انیوژل کمپلیکیشن ہو تو ہم سوچتے ہیں ہو سکتا کووڈ ریلیٹڈ ہو. کامن جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپوتھائرائڈزم ہے, ہائپر ٹینشن ہے, دیز آر کامن تھنگ. جی جی بالکل. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ بائی چانس بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے کہ آج کل سب لوگ تھوڑے اویئر ہیں, محتاط ہیں, تو آج جلدی ٹیسٹ کرتے ہیں, جی تو پتہ چل جاتا ہے. جی اگر ٹیسٹ نہیں کرتے ہوتا پتہ نہیں چلتا. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے, لیکن میں لاسٹ میں آپ سے یہی ہم نے بولا تھا کہ ایک ویکسین کی سیفٹی کے بارے میں آپ میسج دے دیجیے. ویکسین کتنا سیف ہے, اور جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ کتنی صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ افواہیں بالکل غلط ہیں. جی جو حالات ایسے ہوئے, جس طرح سے گورنمنٹ سے ریسپونڈ کیا, بہت سے لوگوں کو تھوڑا شک ہو گیا. لیکن جو ہم ڈیٹا پر جو ہم بھروسہ کرتے ہیں ماہرین کی رائے پر, اس میں ہمیں ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملا جیسے ہم بولیں کہ انفرٹیلٹی ہوتی ہے یا کوئی ہوتا ہے. جو بھی سائڈ افیکٹ پائے گئے وہ بہت ریئر ہیں. جیسے میں نے بتایا 1 ملین میں 1, تو 10 لاکھ میں اگر 1 کو ہوتا ہے تو اتنے رسک تو لینی ہے. لیکن سوچنا اگر ہم ویکسین نہیں کرتے ہیں, اور جو کووڈ ہونے کا خطرہ تو بہت ہے, اور کمپلیکیشن بھی بہت چانسز ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فوائد ہی ہیں, اس کا کوئی زیادہ نقصان ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کے جو سوال ہے ان کے جواب دیے, اس کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے. کل کا شمارہ 7:30 بجے نشر ہوگا, ٹیلی کاسٹ ہوگا. ہم اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر, احساس کشمیر کا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں